بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 190 پوائنٹ کے ساتھ، اور وہی انڈیکس کا لو لیول تھا 76,896 پہ۔ اس کے بعد انڈیکس نے پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا اور آل ٹائم ہائی بنایا 78,890 پہ، جدھر انڈیکس نے 2184 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 78,801 پر ہے، جدھر انڈیکس نے 2094 پوائنٹ گین کیے اور کلوزنگ دی۔ والیوم کی بات کی جائے تو 211 ملین کے اوورال والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ جمعے والے سیشن میں بھی تقریباً اتنے ہی والیوم ٹریڈ ہوئے تھے، 212 ملین کے۔ آج کی جو انڈیکس کی کلوزنگ ہے وہ اپنے ہائی سے تقریباً 100 پوائنٹ نیچے ہے۔ ساری باتوں کو چھوڑیں، آپ سمپل ورڈ میں کہہ سکتے ہیں کہ آج انڈیکس نے چول ماری، جیسے چول مروائی گئی۔ صرف اور صرف ایک ہی سیکٹر چلا، پورا دن ایک سیکٹر چلا، نہ کوئی سیکٹر شفٹنگ تھی، نہ کوئی سیکٹر سویپنگ تھی، نہ کچھ اور تھا، صرف بینکنگ سیکٹر چلا، اور صرف بینکنگ سیکٹر نے آپ کے انڈیکس کو پوائنٹ گین کروائے 1562 پوائنٹ۔ اس کے بعد تھوڑے سے فرٹیلائزر چلا 216 پوائنٹ کے ساتھ، آئل اینڈ گیس، ایکسپلوشن کمپنیاں، سیمنٹ، ٹیکسٹائل، آٹو موبائل، فوڈ، پاور، انویسٹمنٹ بینکس، لیکن ان کے پوائنٹ 19 پوائنٹ ہیں۔ تو صرف ایک سیکٹر نے ہمارا انڈیکس اوور باٹ کر کے ساڑھے ہاتھ پھڑایا۔ آج کے سیشن کا صرف نقصان ہی تھا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ کوئی سیکٹر چلا، نہ کوئی سٹاک چلا، اور انڈیکس نے بہت سارے پوائنٹ بھی گین کر لیے اور انڈیکس اوور باٹ کی طرف بھی چلا گیا۔ پچھلے 4 سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس نے ان 4 سیشن میں 6,209 پوائنٹ گین کر لیے ہیں، اور سٹاک میں موو اگر دیکھیں تو جو پچھلی جمعرات تھی جس دن انڈیکس نے تقریباً 3400-3500 پوائنٹ گین کیے تھے، اسی سیشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سٹاک تھے اور جو سیکٹر تھے ان میں موو تھی، اور ایک اچھا پروفٹ جو ہے وہ بک کیا لوگوں نے پچھلی جمعرات والے سیشن میں۔ اس کے بعد پچھلے جمعے والے سیشن میں بھی تھوڑی سی موو تھی، لیکن آج تو بالکل بھی موو نہیں تھی کسی سٹاک میں بھی۔ اب اس کا نقصان یہ ہے کہ آج انڈیکس نے 2000 پوائنٹ بھی گین کیے، سٹاک بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، انڈیکس بھی اوور باٹ کی طرف جا چکا ہے، تو اب تھوڑی سی کریکشن انڈیکس میں آنی بنتی ہے۔ 6000 پوائنٹ انڈیکس نے گین کر لیے، تو 500 پوائنٹ، 1000 پوائنٹ، 1500 پوائنٹ، تو ایزیلی اس میں کریکشن آنی چاہیے۔ تو جو سٹاک، جو سیکٹر ہمارے آج اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، اگر کل پرسوں میں انڈیکس میں کریکشن آتی ہے 500 پوائنٹ کی، 1000 پوائنٹ کی، تو یہ جتنے آپ کے سٹاک اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں یہ بہت تیزی سے نیچے کی طرف جائیں گے۔ آج ایک ہی سیکٹر چلا تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ہو سکتا ہے کہ یا پہلے کریکشن آ جائے اور اس کے بعد آپ کے سیکٹر چلیں، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کوئی دوسرا سیکٹر چلے، جیسے کہ آٹو سیکٹر ابھی تک نہیں چلا، آٹو سیکٹر چل جائے، ریفائنری چل جائے، یا پیٹرولیم میں سے کوئی چیز چل جائے، لیکن اتنے اوپر کے لیول پہ کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہ رہا۔ سٹاک کی پرائز چاہے جائز ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹاک اپنے ریزنیبل پرائز پہ مل رہے ہیں۔ PPL کو دیکھ لیں، 118 پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ بائنگ بنتی ہے، 118 پہ لینا چاہیے، لیکن تمام لوگوں کو، تمام بھائیوں کو، جتنے بھی انویسٹروں کو یہ پتا ہے کہ 118 کا PPL مل تو رہا ہے۔ اگر انڈیکس میں 1000 پوائنٹ کی کریکشن آئے گی تو یہی PPL ہمیں 112 میں، 114 میں بھی مل سکتا ہے۔ تو کچھ اس وجہ سے بھی جو آپ کا بائر ہے وہ بڑا محتاط ہے۔ اب دیکھیے بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی ہے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں اگر دیکھیں تو سب سے پہلے سلک بینک ہے، اس کے بعد KEL، HBL، بینک آف پنجاب، WTL، ایئرلنگ، ہم، AMTX، PIA، HCL اور FABL۔ پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر سٹاک وائز دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں وہ UBL نے کیے ہیں 335 پوائنٹ، اور UBL کے پاس گڈ نیوز بھی تھی کہ UBL جو ہے وہ سلک بینک کے جو شیئرز ہیں وہ ایکوائر کر رہا ہے، اس وجہ سے UBL میں اچھی خاصی آج موو دیکھنے کو ملی۔ اس کے بعد MCB میں 266 پوائنٹ، BHL 222، MEBL 191، HBL 188، FFC 122، BAFL 113، HMB 87 پوائنٹ، OGDC 64، ILP 55 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو سسٹم نے لوز کیے 14 پوائنٹ، PPL 11، PSO 9، EFUG 6، ماری 6، MTL 5، SNGP 4، AICL 3، ATRL 3، شیل 3 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر دیکھیں تو وہ ایسا جتنے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی سٹاک نے ایسا اپنی پوزیشن لوز نہیں کی بلکہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، تو اس وجہ سے ایسا جو نیچے مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر ہیں
وہ بھی زیادہ مارجن کے ساتھ نہیں ہے. آج کے سیشن کا اگر فی پی دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی ہے 6.09 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 1.62 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ ہے 7.04 ملین کی، فارن کارپوریٹس کی سیلنگ 0.86 ملین کی، فارن انڈیویجولز کی سیلنگ 0.04 ملین، انڈیویجولز کی سیلنگ 0.15 ملین، انشورنس کمپنیز کی سیلنگ 0.94 ملین کی، میوچل فنڈ کی بائنگ 1.06 ملین، ایم بی ایف سی کی سیلنگ 0.01 ملین، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 0.53 ملین، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 1.11 ملین کی. کمپنیز نے ٹھیک ٹھاک بائی کیا، جتنا بینکس نے سیل کیا اتنا ہی کمپنیز نے اٹھا لیا. اس کے بعد میوچل فنڈ بھی آپ کا بائنگ پہ ہے. تو نیچے چل کے دیکھتے ہیں کہ کمپنیز اور بینکس انہوں نے کیا بیچا اور کیا خریدا. بینکس کو اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ بینکس نے جو سیل کیا ہے وہ کمرشل بینکس کو کیا ہے. بینکس نے بینکس کو ہی بیچا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ بینکس نے بینکس میں پروفٹ ٹیکنگ کر لی. اس کے بعد اگر دیکھیں تو پاور جنریشن میں ان کی سیلنگ ہے 0.55 ملین کی. اس کے بعد فرٹیلائزر کو انہوں نے بیچا تقریباً $1 ملین کا. اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر کو انہوں نے سیل کیا اور آل ادر سیکٹر میں بھی ان کی سیلنگ ہے. دیکھا جائے تو تمام ہی سیکٹر میں انہوں نے سیلنگ کی، لیکن ٹھیک ٹھاک انہوں نے بیچا ہے کمرشل بینکس کو، اس کے بعد فرٹیلائزر کو، اس کے بعد پاور جنریشن کو، اس کے بعد سیمنٹ کو، اور اس کے بعد آل ادر سیکٹر کو. کمپنیز کی بائنگ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ کمپنیز نے بائی کیا ہے آل ادر سیکٹر کو 1.86 ملین کا. اس کے بعد کمرشل بینکس میں ان کی بائنگ ہے 1.20 ملین کی. اس کے بعد فرٹیلائزر میں ان کی بائنگ 1.20 ملین کی، یعنی کہ کمرشل بینکس اور فرٹیلائزر کو ایک جیسا ہی انہوں نے بائی کیا. اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر میں 1.10 ملین کی بائنگ ان کی، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں 1.06 کی بائنگ، ٹیکسٹائل میں 0.62 ملین کی بائنگ. کسی بھی ایک ادارے کی بائنگ پہ ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا. 2-3 ادارے تھوڑا تھوڑا بائنگ کریں تو چلیں سمجھ آتی ہے کہ یہ بائنگ پر ہیں، لیکن صرف کمپنیز نے بائی کیا ہے. اور میوچل فنڈ کو تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ انڈیویجولز 2 ہیں، جب مرضی بیچ کے نکل جاتے ہیں. تو باقی تمام ادارے آپ کی پروفٹ ٹیکنگ پہ ہیں اور صرف کمپنیز نے آج بائی کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ آگے آج آپ کا بینکنگ سیکٹر چلا، کل ریفائنری، آٹو یا کوئی اور سیکٹر چلے، لیکن ساتھ میں یہ بھی مائنڈ میں رکھیں کہ انڈیکس ویکلی بیسس پہ کیا لیں، منتھلی بیسس پہ کیا لیں، ایئرلی بیسس پہ کیا لیں. آپ کا جو انڈیکس ہے وہ اوور باٹ پہ پرفارم کر رہا ہے، تو وہ چیز بھی اپنے مائنڈ سے نہ نکالیں. کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے ویسے تو رینج باؤنڈ رہتا ہے، آج بھی دیکھیں تو رینج باؤنڈ ہی تھا، صرف ایک سیکٹر چلا، باقی اس کو آپ اس کو رینج باؤنڈ کہہ سکتے ہیں. تو بینکنگ سیکٹر میں کل آپ کو 1-2 3 روپے اور زیادہ پروفٹ جو ہے وہ مل سکتا ہے میرے خیال سے. تو جن کے پاس بینکنگ سیکٹر ہے وہ اس کو کل نکالیں، پروفٹ ٹیکنگ کریں، اور اس کے بعد آگے کوئی چیز نیچے ملتی ہے تو اسے پھر اپروچ کریں گے. نیکسٹ اگر انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو نیکسٹ انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 79,000 پہ، اس کے بعد تقریباً 79,500، اس کے بعد 80,000 پہ. سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس 78,500، 77,900 اور 77,300 پہ. میرا مشورہ یہی ہے کہ محتاط ہو کے کام کریں. جو 2-3 سٹاک ہیں جن میں آپ کو تھوڑی تھوڑی سی موو ملتی ہے ان میں کام کیا جا سکتا ہے، باقی تھوڑا سا ریزرو ہو کے چلیں. پیر صاحب کی کلوزنگ جو ہے وہ بڑی زبردست ہے، 25 کے اوپر کلوزنگ اس کی ٹھیک کلوزنگ تھی. پیر صاحب کو بائی کر سکتے ہیں، 25 کے راؤنڈ اباؤٹ اس کو بائی کیا جا سکتا ہے، اور ٹارگٹ پرائز آپ اس کی رکھ سکتے ہیں 27 روپے، 30 روپے اور 31 روپے. سٹاپ لاس اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو 23 روپے اور 50 پیسے کا سٹاپ لاس یوز کیا جا سکتا ہے. ویسے فنڈامنٹلی دیکھیں تو بڑا زبردست سٹاک ہے، مجھے بڑا پسند ہے. پی ریشو دیکھیں تو 1.93 ہے. اس کے بعد ڈیویڈنڈ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ڈیویڈنڈ کچھ نہ کچھ یہ ضرور دیتا رہتا ہے، اور آگے اس کا جو ہے وہ کوارٹرلی اس کی اناؤنسمنٹ یا ریزلٹ آنے والے ہیں، تقریباً کچھ دن باقی ہیں، تو میرے خیال سے اس کو لیا جا سکتا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.